کرنی تے دسو کلمہ پڑھ بیٹھو لا الہ الا اللہ محمد کیا بولنا میری گل سن جا میں جلدی جانا ہے جی بندے وال جانا ہے رب وال نہیں آتا تو ان شرک لظلم عظیم یہ سب تو بڑا شرک اور مولوی پتڑی تو اوپر گئے جی ایک اندر پھر کے 11ویں شرکے جی ایک اندر کے یا رسول اللہ کہنا شرکے جی ایک اندر کے ختم شریف پڑھنا شرکے جی ایک اندر کے شریف کرنا شرکے سب تو بڑا شرکے کہ رب نو نظر انداز کر دینا تو بندے کا احترام کرنا بندے وال بج کے جانا ہے ناراض نہ ہو جائے تحصیلدار صاحب ناراض نہ ہو جان اے میرے تے قانون گو صاحب ناراض نہ ہو جان میرے تے تھندار صاحب ناراض نہ ہو جان میرے تے مینیجر بینک ناراض نہ ہو جائے فلانا ناراض نہ ہو جائے اللہ کی پرواہ نہ کرنی 40 سال گزر گئے نہ کدے نیتی نہ قضا کیتی اے وجہ کلمے دا کیا مطلب ہے اے وجہ اسلام دا کیا مطلب ہے اے وجہ ایمان دا کیا مطلب یہ بندے نے امیت دینا ہے اور رب دے گھر دی آواز نوں اتنی امیت بھی نہیں دیندا میں مجبوری نال مینوں یہ مثال بھی دینی پیندی ہے ساڈے کئی بندے ادھی رات سر اٹھ بیندے سردیاں وچ اور کہندے پیے باہر بھی آواز آئی وہ کبھی چاچا پتہ نہیں پتا کر لے وہ باہر نکل کے پھر ہے کہ ممکن کو سارے چاندی سونے پیسے والے گھر نو نقب لگائے سن لگائے کتے کی آواز سے بھی رب کی قسمیں اٹھ پہ لیکن افسوس کے بانگ کی آواز سے کوئی نہیں اٹھتا جس ویلے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ اس ویلے سردیاں آواز دے بے بے گھور لے لیا اتنی اہمیت بھی دینے تیار کوئی نہیں اس ایمان کا کی مطلب ہے اس اسلام کا کی مطلب ہے اس کلمے کا کی مطلب ہے آج صحیح سمجھتے چلیے دونوں عالم میں تجھے مقصود گرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے سپڑیے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد اور آج جی رات آ رہی ہے یہ شب برات یہ جلسے کے اشتہار پہ لکھا ہے یہ مسائل فضیلت شب برات جناب شب برات کی فضیلت کی ہے ایسے بات شب برات کی ہے شب برات کی شب دا من ہے رات تے برات دا من ہے قسمت یہ دا من ہے قسمت بڑھنے کی رات یہ لفظ ہے جڑا اشتہار پہ لکھیا یہ مطلب ہے قسمت بڑھنے کی رات آج قسمت کس طرح بڑھنی ہے فرمایا اے رات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نے شراطی ہر شے لکھا دیں بجٹ بنتا ہے کی بنتا ہے فرمایا بجٹ بنتا ہے پورا اللہ نے علم ہے نا کہ اگلی شبرات تک میں کی کرنا ہے رب فرماندا ہے لکھ لو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی لکھیے فرمایا لکھ لو فلاں آدمی کے گھر کے 5 بچیاں اس سال میں ایک بچہ دینا ہے فلاں آدمی کے گھر 5 پتر نے لیکن میرے بڑے منکر نے سارا خاندان اگلی شبرات تک 5 پتروں کے فوت کر دینے یا قتل ہو جانے یا مر جانے تک تقدیر لکھا دینا ہے فرشتے کلمہ پڑھ کے تیاریاں پہ کر دینا یہ لکھا جاتا ہے فلاں آدمی بھوکا ہے وہ گھر رزق دینا ہے فلانے نے رزق دیتا سی لیکن وہ رزق کو سود لینے لگ پیا انہوں ایسی بھوکیا کر دینا ہے کہ دینے والے نے حوصلہ پیدا کر دینا ہے تو اپنی زبانی انکار کرنا یہ صفائیاں کر دینی ہیں یہ لکھا دینا ہے فرشتے اللہ لکھا دیتا ہے اس وقت کہتے ہیں شب برات یہ قسمت بڑھنے کی رات ہے اس رات کے اندر کوئی بھوکے دولت مند ہوں کوئی دولت مند بھوکے ہوں کوئی اولادوں والے بے اولاد ہوں کوئی بے اولاد با اولاد ہوں وہ اس طرح مقدر بدل دیں قسمت بدل دیں زمین روشن ہوں فرشتے کلمہ اس ویلے تیار تک کر دیں جس ویلے شادی نماز کا وقت ہونا ہے اس ویلے انہوں نے لکھائی شروع ہو جانی اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ لو فلاں بندے کو مار دینا ہے فلاں بندہ اس سال کے اندر شب برات تو بعد دوسرے مہینے کی فلاں تاریخ میں مرے گا فلاں بندہ اس طرح مرے گا فلاں اس طرح مرے گا ایک قسمت بندی اس وقت کیا جاتا ہے شب برات کہ قسمت بڑھانے ویلے وقت کی ہوئے فرمایا عبادت کرو اس رات کو اتنی عبادت کرو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت کرو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے فرشتے حکم دے گا اے بندہ میری عبادت کر رہے لکھ لو یہ دولت دیا گے اور اس کو حج کراوا گے یہ جی قسمت لکھ دیو کہ والدین نو حج کرائے گا یہ جی مقدر لکھ دیو فرشتیو اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کلمہ چلوا ہے اور اگلی شب برات تک جی آنی ہے اس تک سارا اس رات دا پروگرام دکھا کے پورے سال دا پروگرام موت دا حیات دا رزق دا عشق دا فسق دا نجات دا موت دا غم دا خوشی دا پورا کرا دینا ہے اس واسطے فرماندے نے اس رات کے اندر اپنے آپ کو ریڈی کرو تیار کرو اور اپنے دل صاف کرو ان شکرتم لازیدنکم یہ رب دا شکر کرو گے کہ اللہ تہاڈے تے بہت کرم کرے گا وا ان کفرتم تے جے رب دا انکار کرو گے اج دی راتی بھی بانگ سن کے نہ آئے ان عذابی لشدید فرمایا پھر میری بڑی سخت پکڑاوے گی
پھر ماوا پتر نال لے کے کہنیاں پھرنگیاں خیری میری ستا سی ہن بولدا نہیں، اے شاہ جی سر نہیں کھلوندا، اے منجی تے بہندا تے چولا ہو جاندا ہے، یہ پیا ہوتا ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا اج دی رات یہ چولے چھولے تو بچن واسطے آؤ حاضریاں لگوا لو اور پہلو مسجد آ جاؤ۔ یا اللہ اگلیاں راتوں میں اس رات تو فرق کی 364 یا 65 رات ہوئی سال دیا یا 67 رات ہوئی، کدے کدے فروری کدے 27 کا کدے 28 کا سال بھی کدے لمبا کدے چھوٹا۔ فرمایا رات جتنی بھی ہوئی انہاں ساریا راتوں میں شبے برات کی شان بکری ہے، کی شان ہے۔ فرمایا اگلیاں راتوں میں بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ کرم کر، یا اللہ رزق دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ فضل کر، تے میرا دل ہوئے میں مننا تے نہیں مننا۔ اس راتی میں فرشتیاں نو بھیجنا آیا، جاؤ جا کے ویکھو اگر کوئی رزق تے بخشش منگن آیا ہوئے او دا نام لکھ کے پیش کرو، میرے رب ہون دی قسم ہوگی ہر دعا اج دی راتی قبول۔ حل میں مسترزقین فرمایا فرشتے آ کے آواز دیں اور غافل بندے میرے تھوڑے جے ستے پہ ہوندے فرشتے آ کے اپنی بولیاں وچ کہندے نے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، ارے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، سب پڑھیے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے۔ فرمایا فرشتے آ کے آواز دیں دن حل میں مسترزقین، کوئی ہے کوئی رزق منگنے والا، کوئی ہے آ جائے مسجد کی چاتیاں مار دین حل میں مسترزقین، کوئی ہے آ جائے منگنے واسطے، وہ حل میں مستغفرین حدیث پڑھ رہے ہیں تھوڑے سامنے سونی میوان نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں ڈھونڈو حل میں مستغفرین، کوئی ہے آج بخشش منگنا آیا یا اللہ تو کی کرے گا؟ فرمایا جے کوئی رزق منگے گا تو رزق دے گا، کوئی بخشش منگے گا تو بخشش دے گا۔ تسی جا کے اعلان کر دے پھرو اور جگا دیو خبردار آج کو غافل ہو کے نہ سنے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے، ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ۔ ایسی غافل قوم ہو چکی ہے اول تے جاگ دے کوئی تے کو جاگے بھی تے پھر پچھلی شبرات سی میں نے ایک بندہ پوچھنا آیا شاہ جی سنے جس ویلے ویلا خاص آؤں اس ویلے پانی دودھ ہوتا تو میں کیا تیرا کی خیال ہے؟ کہندا میں اج پیالہ پانی کا بھر کے کول رکھنا تے نفل پڑھ لیں تے میں ہر دور قطع تو بعد پانی تکدیا رہنا ہے۔ میں آخیا کو خاص کورس کرنے لگا ہے، کہنے لگا میں ساری کی تمہیں دسا شرم والی گل ہے میری بیوی مر گئی اگو رشتہ کوئی نہیں لبدا، جس ویلے پانی دودھ بنیا میں بیوی دی دعا کرنی ہے۔ دیکھو پہلو جاگن کا نظریہ سبحان اللہ آدھا پیالہ اگے تھی رکھنا ہے تے دعا منگنی ہے یا اللہ میرے کو بیوی دے۔ میں آخیا تو رشتہ ڈھونڈ رشتے دار اللہ کو منگنی تے بیوی نہ منگ، وہ کو نجات منگ، وہ کو بخشش منگ، وہ کو کرم منگ، وہ کو نظر کرم منگ، وہ کو نجات منگ، اور وہ کو اتباع مصطفیٰ منگ، وہ کو اطاعت مصطفیٰ منگ، وہ کو زیارت حرمین منگ، وہ کو مدینے دی حاضری منگ، اور رب کو بخشش منگ، عذاب قبر تو بچن دی دعا منگ، اور اعلان زمین کو زندہ کر اور فرشتوں کی آواز سنیا کر جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے، ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ، خدا کی قسم حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اور نظر مار کے دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کتنے اور لیاقت علی پاکستان کا بانی کدھر گیا اور سر سکندر حیات کدھر گیا، اور جا کے پوچھو جارج پنجم کے ششم تے بادشاہ رہ گئے انگلینڈ دیو کدھر گئے، جا کے پوچھو کسے کرو اور نواب ممدور کدھر گئے، وہ بڑے بڑے علماء سید الجماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے کدھر گئے، پیر ارشاد حسین صاحب چورے شریف والے کدھر گئے، یہ سارے بزرگوں کو پوچھو کہ اپنے ضمیر نو آنکھوں کے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ ساری قوم ہے غلطکار، تھوڑے تو لگ کے میرے تک تو میرے تو تھوڑے تک بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ سبرات ساری عظیم رات ہے لیکن ہوندا کی ہے نکے منڈے پٹاخے خرید رہے ہوں کی یہ شبرات کہ بیبے گھر ماوا حلوا پکا لیا، اج کی یہ شبرات انہیں پٹاخے چلائے انہیں حلوا چلایا کہ سارا ٹبر 8 بجے ویلا ہو گیا، شبرات ختم ہو گئی۔ شبرات ہے یہ شبرات ہے، پٹاخے اٹھانے کی کوئی شبرات ہے؟ کہڑے قرآن مجید کی آیت میں لکھی ہے ابھی پٹاخے اٹھاؤ یا بچیاں پیسے دیو پٹاخے اٹھاؤ؟ شبرات ہے نہیں،
حلوا پکانا شبرات نہیں. حلوا ادو پکتا سی جدو سارے جوان 2-3 کلے اچھے بیل لے کے جلدی سے ہاتھ رکھ کے ہل وال دے. ہوں ٹریکٹر کی بائی ہوں حلوا کھا کے کوئی بندہ ہزم ہی نہیں کرتا, بیمار ہو جائے. اور پھر حلوا ایسی خوراک ہے جہاں کھانا جائے فٹ ہوگا. جہاں بندہ ایک تھالی حلوے کی کھا لینا ہے چٹ کو منجی بوے تو کھنوٹن لگ پہ 2 منٹ لگن تو انج ہوتا جو تکبیر والا ککڑ ہوتا سرانے کے سر پائے. حلوے کھانے والے ان کی عبادت کرنی. عبادت مولا علی کر گیا جس جو بھی آٹے کا پکا مار کے گھٹ پائے. علامہ واقعی نے لکھا, پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی تھی کھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھاوا رج کے تے نیند غالب آوے عبادت رہ جاتی ہے. اس واسطے میں چاہوں گا پکا مار کے آٹے دا تے لون منہ پانا پانی پی لینا. مقصد نفس نو پالنا نہیں, لک سیدھا رکھنا تاکہ عبادت تو فرق نہ آوے, کمر سیدھی رہے. فرمایا میں نفس دے قتل دا قائل ہاں, روح دی زندگی دا قائل ہاں. وہ سارے گھر میں شبرات دیا تیاریاں پی ہوئی, نکے نکے منڈے کہتے ہو گے اما پیسے دے میں پٹاخے لیا تے اما سوجی خریدی پھرتی ہوے گی. سارا ٹبر کھا کے حلوا اتوں دھد پین گے. پنڈا میں مجھا آم ہوئی اس ویلے 2 واریاں اکے دیا 8 بجے شہید جو پورا مرغی کھانا دبا ہوا سارا گھر کا گھر لمبا پہ ہے. یہ آخر گے فجری ویلے اج شبرات آئی, اج رات آئی, اج یہ لگتی ہے جی سرات آئی, اج بڑی شبرات آئی. کی ثبوت ہے؟ اگے ثبوت ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے. میرے کو کی ثبوت ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے؟ میرے کو فلانا ثبوت ہے. اے میرے کو ثبوت ہے شبرات کا. شبرات یہ نہیں دوستا, شبرات ہے کہ تیرا جسم مسجد ہوے, دل تیرا مدینے ہوے, حاضری جناب رسول کریم کے دربار دربان سے ہوئے اور سب کارے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوئے. اور تیری طبیعت کے اندر جس ویلے تیری نفل پڑھدیا تیری طبیعت رکت پیدا ہو جائے, اکھاں وچ آنسو آ جان, دل وچ نرمی پیدا ہو جائے اور اپنے پچھلے گناہ اگے رکھ کے نظر مار کے رون لگ پوے تو پھر دہائی دے کے آخی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, بن گئی بات ان کا. یہ شبرات ہے, حلوا کھانا شبرات نہیں, پٹاخے اٹھانا شبرات نہیں. شبرات ہے کہ تیری اکھاں چتھرو ہو, تیری نظر مدینے سے ہوے اور تیرے سینے میں عشق رسول ہوے, طبیعت تیری تلاوت جاری ہوے اور نظر تیری مکے شریف سے ہوے, جسم تیرا سنوا تارڑ میں ہوے تے روح تیرا کملی والے کے دربار سے ہوے, اکھاں تو آنسو ہو. اس ویلے بے شک ورد کری بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, بن گئی بات. شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی, شاخ نخلے میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا, میرے لب پہ مدینے بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی, بیٹھے بیٹھے میری. اب محبت نال پڑھو, جوش نال, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی, بیٹھے 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 میری حاضری ہو گئی, بیٹھے بیٹھے میری خدا کی قسم بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی, بیٹھے بیٹھے میری. اور جس ویلے روئو نا راتی نفل پڑھ کے تو جی کوئی غلطیاں ہوئی نہیں تو اگے رکھ لوی, اپنی سیاہی اپنے اگے رکھ لوی, تو پھر دعا منگنی. ہر میں مسترد فرشتے رب نے بھیجنا, جاؤ لکھ لو کوئی منگن آیا ہے, اج کوئی بخشش منگن آیا ہے, کوئی رزق منگن آیا ہے, کوئی آیا ہے, انہیں نہ لکھ لیں. اس ویلے بے شک روئی پر رو کے آخی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی, بیٹھے بیٹھے میری. اللہ اکبر, میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا, میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. ایسی سن تمہیں جماعت بھائیوں, ساڈا عقیدہ ہے کہ کملی والے کا ذکر کریے کہ سرکار حاضر ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ کی قسم کملی والا حاضر ہوں. یہ بڑا غلط عقیدہ ہے. جڑے لوگ کہتے نبی حاضر نہیں, لاکھ عبادت پہ کریے لیکن نبی دے متعلق دل صاف نہیں تو وہ عبادت رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے. عبادت تو ہے کہ نبی دے متعلق دل صاف. نبی حاضر ہے. میرے کو دل کے بندے پوچھا تھوڑے کو ثبوت کی, میں کیا ثبوت, میرے کو قرآن پاک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 پتر بیٹھے ہوئے سی تو انہوں نے فرمایا انی لاجد ریح یوسفا, میں یوسف کی خوشبو پہ ہوں. اور جڑے 10 پتر آئے انہیں سنگیا آئی کوئی دوجے کو پوچھا پھر آپ کو یہودا آئی میں بھی کوئی, انہیں دسا بھی کوئی نہ آئی.
لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا میں نہ آئی تو وہ بھی اتنے بیٹھے سی، انہیں آخیا کوئی نہیں آئی انہیں آخیا میں تو کوئی نہیں آئی، سن دسا بھی کوئی نہیں آئی۔ پھر ہویا کی کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال انا ابانا لفی ضلال قدیم، کہنے نے ابا ساڈا پرانیاں کہانیاں چھیڑ دیں۔ انہیں اپنی بولی چاہیا یوسف اسی ہاتھی خوج چکیا کوٹیاں سٹیاں نال بیچیا، میرے نزدیک تے نبی سی بڑی شان والا، وہ اپنے عقیدے نال کہندے سی ہن تک مر کھپ گیا، ہوں باپ ساڈے نو گلاں ہن کہانیاں یاد آ، یہ گلاں کرتے رہے، وہ عداوت والے سی یہ محبت والے۔ چٹ گزریا تے قرآن مجید نے فرمایا جال بشیر، اور جنہیں کو یوسف علیہ السلام دی قمیض سی وہ بندہ آ گیا، یا تو وہ نام بشیر سی یا بشیر کا مانا سی کہ پتر دی خوشخبری دینے واسطے بشارت دے، وہ آیا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے کرتا جو سکیا، باپ کی نظر ختم ہو گئی تھی بچے کی جدائی، اکھاں بحال ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا پترو میں نہیں سی کہندا خوشبو آؤندی ہے، انہوں نے آخیا سن تو اس ویلے کوئی نہیں سی آؤندی۔ آپ نے فرمایا نبی حاضر ہوندے نے دل وچ فرق ہوندا ہے، تواڈے دل دی بغض سی تانوں انج لگدا سی جو غیر حاضر ہے، میرے دل وچ محبت سی مینوں انج لگدا سی جو میرے کول حاضر ہے۔ فرمایا اپنے دل کی گل ہوں، وگرنہ نبی غیر حاضر ہونے واسطے آدھے ہی نہیں، نبی ہوں ہی نبی کا نام ہی جدو حضور ہے، حضور کا من ہے اس میں فائل نال حاضر ناظر، جب حضور ہے نہیں حاضر جی نبی نو غیر حاضر منیے تو پاویں لمیاں نمازاں پڑھی رکھیے، پاویں بڑے روزے رکھیے، پاویں لمیاں چوڑیاں تراویحاں پڑھیے، پاویں جتنی مرضی ہو عبادت سیکھی جائیے اور عبادت میں کن پڑائی پھریے، نبی نے متعلق عقیدہ صاف نہیں تے کھ نہیں ملنا، اس واسطے کہ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی لیکن نبی دا بے ادب ہویا، نبی دا بے ادب ہویا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ اے آدم مٹی جو تو بنایا میں اگ جو بنایا، میں اگ ہو کے مٹی اگے سجدہ نہیں کرنا، نبی نو مٹی دا کیا۔ رب نے فرمایا تیری 1000 سال دی عبادت غرق، تیری عبادت دا بیڑا غرق، تیری پابندی دا بیڑا غرق، تیرے نظریے دا بیڑا غرق، تیرے ذکر دا بیڑا غرق، تیرے سفر دا بیڑا غرق، تیرے حضر دا بیڑا غرق، تیری میرے آن کو آن جان دا بیڑا غرق۔ جان تو لگ کے تو مردود ہو گئے، پوچھیا یا اللہ میرے کو گناہ کی ہوئے، فرمایا جڑا نبیوں دا گستاخ ہوئے اور لکھ میری اللہ اللہ پیا کرے، میں او دی نہ زبان کو ذکر قبول کرنا اور نہ او دے قلب والا فکر قبول کرنا۔ نبی رب بھیجتے ہی اس واسطے کہ جاءکم برہان، فرمایا میری دلیل بڑھ کے آدھے میں رحمان ہوں، یہ میرا برہان نے، انہوں کی حفاظت میں کرنی ہے۔ اس واسطے دوست عبادت تو پہلو یہ خیال کر لیا کر کہ کملی والے وقت دل تیرا حاضر ہوئے، اللہ کی قسمیں اکھاں نوٹ کے مدینے کا تصور بھی کدے کرے گا، دل کہے گا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ اور پھر موت کی گل ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف تے نبی کی شان لکھی، کملی والا خواب تو ملتے ہیں، ثابت ہوتا ہے تنقید والے نہیں ملتا، تعریف والے ملتا ہے، تعریف کریے تو ملتا ہے، لیکن تنقید کریے نہیں سنتا، نہیں آتا، نہیں بیٹھتا، یا رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے، نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس واسطے کہ سعودی عرب سے نہیں لگتا کہ سعودی عرب والے سارے مامے لگتے، لاڑ پاوے نہ لاڑ، اسی سعودی عرب کے ٹھیکیدار ہاں، اسی کملی والے کے غلام۔ کوئی بندہ سن کل نو کہے گا جی اسرائیل بھی عربی نے، اسرائیل والے ہندوستانی نے کہ عربی؟ بولو اسرائیلی کون نے؟ عربی نے، وہ پھر نعرہ تکبیر بھی کوئی نہیں لانا، ہجی انہوں نے نقل کر کے نعرہ تکبیر بھی چھڑ دو، سعودی عرب والے بھی نقل کر کے نعرہ رسالت بھی چھڑ دو، چھٹی جاؤ۔ اسی آج کل کے عربیاں دے غلام نہیں، اسی محمد عربی دے غلام، ہوں تے ابو جہل بھی عربی سی، وہ بھی غلام بن گئی، اور تے شیطان بھی عربی سی، اور آسمانی تو فرشتے کا استاد وہ غلام بن گئی۔ حیرت کی گل ہے پچھلے بندے بیوقوف ہونے لگے، مت ماری جاتی ہے، اسی عرب کے عجم نو نہیں جانتے، اسی بلال عجم دا ہوئے، صدیق عرب دا ہوئے، انہوں نے غلام اس واسطے کہ اسی غلام مانے مصطفیٰ دے غلام۔ کس طرح نعرے نہیں لگے، لکھ میری عبادت کرو لیکن کملی والے کے متعلق دل کی نفرت ہو، کبھی تاری عبادت قبول نہیں ہو۔ بصیری نے کی کیتا؟ نبی دی شان لکھی، عربی نظم لکھی جہاں نام ہے قصیدہ بردہ شریف، کی ہوا کملی والا ملتے
نبی کریم نے فرمایا خواب کے مل کے ایک بصیری عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں چاہنا کہ جو کچھ تو لکھے میں نے سنا. امام بصیری رحمت اللہ نے نظم لکھی تھی تے نبی نے فرمایا میں نے سنا تے بصیری بڑا رویا. عرض کی تھی میں نے تو شکر کرا سونے میں تیری نعت لکھی تے عبادت نال نہیں ہوں ملیا نعت لکھن نال مل پیا ہے. میں قیامت تک ہوں تیری نعت پڑھتا رہا گا تے اس قصیدے دے صدقے کہندا رہا گا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری بیٹھے بیٹھے میری نماز دے نال درود بھی نماز دے نال عظمت مصطفیٰ بھی نماز دے نال کملی والے کا ذکر بھی نماز بھی سبحانک اللہم بھی ہے الحمدللہ بھی ہے تے نماز وچ اللہم صلی علی محمد بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ دے نال اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے محمد عبدہ و رسولہ بھی ہے. یہ نماز وچ توحید ہے تے نماز وچ رسالت بھی ہے. اذان میں توحید ہے کہ اذان میں رسالت بھی ہے کلمے میں توحید ہے تے کلمے میں رسالت بھی ہے. اس وقت نرے ہی نفل نہیں پڑھتے رہنا رات شب برات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تے نبی دیاں نعتاں بھی پڑھنی ہیں کملی والے تے درود بھی پڑھنا ہے حضور دی شان بھی بیان کرنی ہے اور کملی والے دی عظمت بیان کرو کہ نبی کریم نے بصیری مل خود خواب کو فرمایا. امام بصیری میں نہ سنا حضرت امام بصیری فرماتے ہیں نبی کریم دی زیارت ہوئی تے سب تو پہلو میں نواں شعر داخل کیتا اور میں عرض کی تھی مولا یا صلی وسلم دائماً آباد علی دیکھا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً علی دیکھا خیر الخلق فرماتے ہیں. پھر کملی والے نے میں نے فرمایا چادر والی گل سنا تے پھر میں عرض کی ثم رضا ان ابی بکر و ان عمر و ان عثمان و ان علی و ان عثمان للکرام مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اور قسمت بڑھاؤ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اللہ اکبر. بصیری فرماتے میں ڈوبیا میں شکر کیتا کہ نعت لکھی ہے تو میں رسول اللہ مل پے تو میں حضور دا چہرہ بھی ویکھدا رہیا تے نال پڑھدا رہیا ثم رضا ان ابی بکر و ان عمر و ان علی و ان عثمان للکرام مولاي صلی دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق. کملی والے فرمایا میرے منہ سے تعریف کر میرے یاراں دی میں وہ تے خوش ہاں جڑا میرے یاراں دی تعریف کردا. فرمایا میرے منہ تے کھلو کے تعریف کر میرے یاراں دی میں موڑ لانا دی وفا وچ کوئی شک نہیں محمد دی اطاعت کوئی شک نہیں. فرمایا تعریف کر تے بصیری نے اخیر تے کی لکھیا عرض کیتی یا رب بل مصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بل مصطفی بلغ مقاصدنا نا مرا کرامی مولاي صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق. تعریف کرنے والا نہیں کملی والا ملیا کدے تنقید کرنے والا نہیں ملیا. جنہوں بیماری لگ گئی یہ نہیں ہو سکتا. روڑان کلمہ پڑھا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. معراج پر جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. کملی والا کسی بے موسم خشک بکری کے تھنوں ہاتھ لا دے تے بخاری شریف کے دودھ آ سکتا ہے کہنے یہ نہیں ہو سکتا. کہ پھر نبی کہتے نبی پیشاب کرتا ہے نبی کپڑے پہنتا ہے نبی نے داڑھی رکھی ہوئی تھی نبی روٹی کھانا ہے نبی بیاہ کرتا ہے نبی فلانا کم کرتا ہے. یہ سارے کم تے ابو جان بھی کرنا. ابو جان کی بھی شادی ہوئی ابو جان بھی کپڑے پہنتا ابو جان بھی روٹی کھانا
ابو جہل بھی پیشاب کرتا سی وچوں نبی دی انفرادیت کی ہے، نبی دا پروگرام کی سی، نبی دی شان کی سی، یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا۔ عقیدے تو بغیر عبادت کا کوئی نتیجہ ہے، عقیدہ مڈ ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ درست ہے۔ نبی دے ماں باپ کے متعلق عقیدہ صاف ہوئے، کملی والے دے والدین جنتی، والدین جنتی نے کملی والے دے۔ ساڈے علاقے میں وی عقیدے لوگوں نے کہتے نبی دے ماں باپ دوشی، داڑیاں تنی تک نے، نماز ہی نہیں پڑھتے جو کھلو جان کے سمجھ لو جس طرح پتھر گڈ چھڑے۔ یہ عقیدہ کی ہے کہ کملی والے دے والدین دوشی۔ ثبوت دن دن کی کہتے محمد پیدا ہوئے تو باپ پہلو فوت ہو گئے، اور پتر دی منہ نہیں دیکھا۔ کملی والی ماں 6 سال دے سی رسول تے فوت ہوئی، کہتے 34 سال تو بعد کلمہ اتریا، نہ ماں کلمہ نصیب ہویا نہ باپ نے کلمہ نصیب ہویا، دوویں دوشی ہو گئے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ واجہ بندہ لکھ واری سانو آ کے نماز پڑھو کہ آپ نماز پڑھے، اسی کہنے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ گردوارے جانا بہتر ہے۔ نماز اس کا فائدہ جی متعلق کملی والے متعلق دل صاف ہو، رسول اللہ کے متعلق زمین صاف ہو گئے۔ اسی پڑھنے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مینوں بھی بخشی میرے ماں باپ بھی بخشی۔ ساری دعا ماں باپ کو جاندی ہے تو بخشے جاندے، اسی کہنے منکرو نماز دیا ایجنسیاں کھولی پھر دیو اور نبی دے متعلق بھی اس قسم کے خیالات رکھ دیو اور کہہ دیو کملی والے دے ماں باپ جنتی نہیں۔ نبی انگلی کا اشارہ کرے تو چل توڑے، انگلی کا اشارہ کرے تو سورج موڑے۔ جی 23 سال پڑے والے والدیا تے ماں باپ جنتی بھی نہ بڑھن تو پھر نبی نبی نہیں رہے۔ اس واسطے نبوت کے متعلق پہلے قلب کو صاف کرو، اس کے بعد عبادت کا آغاز کرو، وگرنہ عبادت شیطان بھی کرتا ہے۔ اور نبی نے متعلق بک بک کی تھی، رب نے فرمایا اتوں نکل جا، نکل جا، فخرج منہا، نکل جائے۔ عرض کی تھی کدھر جاوا؟ فرمایا پھڑ لے اپنا سارا سامان، لوٹے ڈنڈے، نکل جا، فإنک رجیم، لانتی ہو گیا۔ یا اللہ تینوں تے مننا، میں کیا تیری تسبیح پڑھاں گا؟ عرض یا رب نے فرمایا جڑا انہوں نہ مننے جن میں نبی بنایا وہ میں لکھ واری مننے تا بھی مردود ہے۔ یہ شان نبوت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ برکت والی رات آ رہی ہے۔ کیسی رات آ رہی ہے؟ جی رات دوستو یہ رات ہے کہ جس رات میں ہر کوئی آئے گا اللہ اللہ کرے، ساڈیاں تیاں بہناں بچیاں گھر کے مسلے پان دیں، صرف پٹاخیاں سے گزارا نہیں کرنا بھی بچے نے 5 روپے پٹاخیاں جو دے چڑھن تو شبرات ہو گئی نہ، رات عبادت کرنی ہے، مسلے کی چھاڑیں، قرآن مجید کی منزل پڑھنی، اللہ اللہ کرنا ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی دی غلامی میں مسلے کے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے۔ اور دوستو مردہ نے مسجد چاؤنا ہے، حاضری دینی ہے، یا اللہ کملی والے کے صدقے کچھ کرم ساڈے سے ہور بھی ہو جائے۔ فرمایا اتنا کرم کیتا ہے جہاں حساب کوئی، میں نہیں چاہتا کہ میرے رسول کی امت دوزخی ہو گئے، میں چاہتا میرے رسول کا ہر امتی جنتی ہو گئے۔ یا اللہ پھر کوئی رعایت چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی راتی پانی لا رہا ہے، زمیندار ہے، مجبور ہے، ساری رات نفل نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی طالب علم کے پیپر ہو رہا ہے، اس نے رات کو پڑھنا ہے، صبح امتحان دینا ہے، کوئی مجبوری ہے، اگر کوئی مریض ہے، فرمایا پھر کی کرے؟ فرمایا پھر عشاء دی نماز اج راتی جماعت نال پڑھے، پہلی تکبیر دے ویلے آ جائے، تے فجر دی نماز کی پہلی تکبیر نہ لا کے پڑھ لوے، تے کملی والے فرمایا رب کو میں کارا کرا لیا سی، جڑا مجبور ہو کے اینا کرن آیا او دے واسطے بھی یہی لکھاواں گا کہ ساری رات ہی عبادت کر اے نبی دے سچے رحمتاں مل گئیاں۔ اسے واسطے جنہاں سونے نو بنے وہ اپنے زمین نال کہندے رہن بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری اللہ، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو کچھ لوگ اتحاد تک رکھتے ہیں، کہتے نہ ہو ایک ہو جائیے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہو جائیے۔ اسی کہنے اسی تیار، اسی تے بڑے شریف لوگ ہاں، ساڈا عقیدہ مدینے والے کی غلامی، ساڈا عقیدہ بیت اللہ شریف کا احترام، اسی ایک ہونے کو تیار ہاں،
لیکن یہ گل اسی نہیں منتے کہ دوجے عقیدے دے بندے ساری مسجد کی تبلیغ کرن تے ساڈا دل ہو بھی اسی بھی انہوں کی مسیتی جائیے تو سارا دن تھی نہیں آ سکتے نہ تاری تبلیغ اپنی مسجد چ نہیں ہونے دینی اے گجراں والے مسجد ہے اور شہروں کی مسجد نے میں نہیں چاہتا کہ میں مسلمان ہوں میں سنی ہوں انہوں کی مسجد میں تبلیغ کرنی اج رات میں نعرہ رسالت لگاواں گا میرا عقیدہ ہے میں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھاں گا سانو پیر بھی نہیں ترن دیں اسی واسطے اسی کہنے ہیں جی اسی اتنے نہیں پیر ترنا تو سانو یہ سمجھ دیو نا مسلمان نہیں کیونکہ یا رسول اللہ کہتے سن مسجد کو پیر بھی نہیں رکھن دیں تو پھر ون ویٹ رہے فکسا بھی نہیں چلن دینی جی انہوں مسجدوں میں اصل تبلیغ نہیں کرنی تو یا رسول اللہ کی مسجدوں میں بھی کسی ہوری نے آ کے تبلیغ نہیں کرنی اسی اتحاد کے قائل ہاں لیکن اسی کہنے ہیں سن برابر بھی سن بھی رعایت دو اسی بھی چاہتے ہیں تبلیغ کریے اپنے دو دوستان لے جاتے اسی کسی بڑے مرکز میں جا کے 11ویں شریف کرنا چاہتے ہیں ساڈے عقیدے بھی 11ویں حلال حل کرن دیو اسی مسجد دیکھ پکانے اتنے غوث پاک کی مرتبت پڑھنے اسی ختم قادریہ پڑھنے صبح اسی جل اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنے سانو بھی رج کے کرن دیو تسی بھی رج کے کرو ملک وچوں فساد بند ہو جائے تے جے نرا وہی آؤندے رہن تے ساڈی واری اگوں جنگلے نوں جندرا لگایا ہوئے کہ اساں اتنے یا رسول اللہ کہنے والے دی تون لا کرنی ہے تے پھر اسی بھی عرض کرنے جناب اپنے اپنے محکمے کی رہنا چاہیے اس واسطے تاکہ کوئی فتنہ نہ پھیلے کوئی شر نہ پھیلے کوئی فساد نہ پھیلے اور قوم میں بعد فکری پیدا ہوئے ساڈا تے عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ جس نے نماز پڑھی السلام علیکم جو نبی ہو جی نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی کھوتے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی کتاب کی لکھیا نہ دکھاوا تو زبان کٹا دینا وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ جی نبی کا خیال آیا نماز وہ ہونا عزت نال رب تو بغیر کسی کی عزت نماز ہونی نہیں چاہیے کھوتے کا خیال آیا تو ہونا توہین نال وہ آوے تو پیا آوے میں پوچھا مولوی صاحب اگر عقیدہ بنا لیے کہ عزت نال کسی کا تصور نماز نہیں ہونا چاہیے تو پھر جس ویلے پڑھتے ہو رب نال پھر لی والے والے دیا اس ویلے والدین نو بندے سمجھ دیو کہ کھوتی کھوتا سمجھ دیو انہوں خیال بھی عزت نال ہی ہونا ہے اس واسطے جی بری چیز ہے وہ یا ابتدا تو ٹوٹتی ہے یا انتہا تو ختم ہو رہی ہے اصل تو مکملی والے کو مننا ہے اور سدا لگنیا رہنا ہے بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ اللہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی اللہ کی قسمیں ہو سکتا ہے آ جاؤ کہ دل میں جتنا نور پیدا ہوئے کہ صبح تاری حاضری مدینے والے دربار سے لگی اور ٹیلی ویژن جو جہنم چھپاؤ روز دیکھتے رہتے ہو ڈرامے لوگ دیکھتے رہتے ہو اج کوئی ڈرامہ نہیں ویکھنا اج دیکھنا ہے تو صرف مستفا کا چہرہ دیکھنا اج رات ناتا ہو پنڈو پنڈ ہو اج رات ذکر ہوئے اج درود بردہ قصیدہ بردہ شریف ہوئے اج رات قرآن کی تلاوت ہوئے اج نفلوں کی کثرت ہوئے اج گھر گھر بھی بتی بڑھتی نظر آئے اج صرف گلی کی بتی روشن نہ ہوئے دل کی بتی بھی روشن ہے ایسا وقت آ گیا کیسی رات ہے فرمایا وہ پاک رات ہے کہ جس رات نو میں رعایت کرنا کی کرنا فرمایا فرشتیاں دی بدیاں نال شروع تو ہی ان بن میں کیا سی انی جائے ان پھر لگتے میں بنا لگا انہیں کیا سی رہن میں ان کی مرضی کے خلاف بندہ بنا دیتا وہ اس دن بھی ان بن کی کرتے ہیں اور جہی جن چھوٹی جی ہوئے فت میرے کو دوڑ کے آتے بندے اے کر رہے ہیں بندے اے کر رہے ہیں یا اللہ چپرات نو کی کرتے ہیں فرمایا چپرات کی شان سن لیں وہ آ گئے انہوں نے کیا جی کچھ تھوڑے نہ کچھ نہ کوئی کیا حاضری نہ ہی نہ آئے وہ آ گئے فرشتے فت میرے کو آ جائیں یا اللہ وہ جڑا کبھی نہیں آیا اگے اج وہ آیا یہ جوا کھیل دے اج آ گیا آواز سنیا تیرا دل کر آیا اگے کدے نہیں آیا یہ نہ بخشی یا اللہ وہ جڑا ہن پربت والے پاسوں پہ داخل ہوتا ہے یہ بڑا خراب آدمی ہے یا اللہ یہ نہ بخشی رب فرماندا ہے لوگوں اس رات کو میں ان رحمت کے دروازے کھول دینا کہ فرشتے شکایت کرتے نہ بخشی میں انہوں نے کہنا میں انہوں نے عملہ نو ویکھاں کہ رات کی شان نو ویکھاں فرمایا رحمت کے دروازے کھول دینا اور کرم کر دینا اور فرشتے کہنا آج ہر بد قسمت نہ کو خوش قسمت بن جائے آج سیاہ کار نہ کھو کہ وہ اپنے آپ وہ نیکوکار بن جائے آج ظلمت والے نہ کھو دل اپنا نور نہ چمکا لے آج دور والے نہ کھو میرے نیڑے ہو جائے اور آج نہ کھو کہ نیت کر لے اتا ہاتھ اٹھے کے السلام علیکم جو نبی اوپر لوے کہ میرے والوں نے اجازت ہوے گی کہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے 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 میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری
ساڈا ملک بڑا عجیب غریب ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزے آ رہے ہیں، اللہ توفیق دے کے رکھنا، دعا منگیا کرو توفیق دے کے رکھنا، نیت خراب نہیں کرنی۔ کچھ بندے روزیاں کا چند چڑھتا جائے کہتے ہیں کہ ڈیرے تے چلے کیوں چلے ہو؟ پتا سارے نہ ہوگا، وعدہ کاٹا نہ کرو رہنا نہیں، تو پنڈ میں مشہور ہے بھی بڑے شریف آدمی، تو باہر چل کے چلو جو کچھ ہوئے پیا ہو، بچ جا اس بیماری کو۔ اللہ کی قسم کے روزے نشان سمجھے تو پوچھ کملی والے کو فرماندے عرب کے ایک شہر میں مسلمان بچے کا یار سی عیسائی مسلمان کی روٹی ہوتی سی، عیسائی اور بھی دے دیا سی ان کے تو کھا لیا کر، یار بڑے سی منڈے، اور دونوں دکاندار سی، کپڑے کے تاجر سی۔ روٹی بند ہو گئی، مسلمان بھی نہیں آ رہی، عیسائی نے پوچھا تیری روٹی کیوں نہیں آئی؟ اس کیا سارے روزے اچھی نہیں کھانے روزے، اس نے کیا باتیں روزے تو پھر میں کھاوا تیرے دل کو تکلیف ہونی ہے، میں بھی اپنی امی نے کہہ دینا میری روٹی نہ آئے، کیونکہ میں تو تیرے نال ہی ابھی کھا لینا، تیری بچی ہوئی میں کھانا، تو کٹ کے ابھی وقت کر دینا میں کھانا، ہوں میں امن کہوں میری روٹی آئے تیرا دل تکلیف تو میں بھی نہیں کھانا، میں تیرا یار ہوں، جس مہینے کا تو احترام کرنا ہے وہ میں بھی احترام کرنا۔ 29 رات آئی، 29 رات آئی، ان کملی والا مل پیا عیسائی منڈے، عرض کی تھی کون؟ حضور نے فرمایا میرا نام ہے محمد رسول اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے یار دے رسول ہو، وہ نہ سنتا رہنا، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میرے گھر کس طرح مہربانی فرمائی؟ فرمایا تو میرے مہینے کی عزت کی ہے، میرا دل کیتا ہے تین ملا۔ عیسائی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کرم کس طرح ہوا؟ فرمایا موتا پینڈا تو کارا ہے، تھوڑا جہا رہ گیا، میرا دل کرتا ہے تو جنتی ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرق کی رہ گیا؟ فرمایا اسلام سے کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لے، جہاں فاصلہ رہتا ہے وہ بھی میں مکا جاواں، تے دوجیاں دا حساب تے رسول رب نے لینا ہے، تینوں میں آپ ہی اتنے جنتی ہونے کی موڑ لا۔ عیسائی نے کملی والی کی ملاقات نال کلمہ پڑھ لیا، صرف روزے کی عزت کی، روزہ رکھیا نہیں، تے روزے کی بےزتی کرنے والے کلمہ پڑھ کے کہڑا منہ رب بن لے۔ اس واسطے شبرات کی شان سمجھ جا۔ ہوں پوچھتے رہتے ہیں قبرستان وال جانا ہوئے تو مردے دیا لتاں کدے ہونی چاہیے؟ حیران ہونا میں کہ بندے کا پتہ نہیں کی ہوتا جلد بندہ فوت ہو گیا، ہوں جیگر کی اذان ہوے گی، فوت ہوئے بندے سے نماز ہے؟ بولو روزے کا چند چڑھیا جڑے فوت ہو گئے ان کے روزے حج زکات انہوں نے لتاں کیوں ورنٹ کٹے؟ وہ لتاں تو ساڈیاں شریاں رہنیاں چاہیے، اپنی اسی دنیا کری پھرنے، لتاں لاندے نہیں ہونی چاہیے، بانگ ہوے ہی والا سلا چاہتے ہیں منہ بھی لاندے نہیں ہونا، یا تو منہ لاندے رکھو نا، پھر لتاں کی گل بھی کرو، اذان ہوئی تو منہ بھی قابل نہیں کیتا تے بندے دیا لتاں تے ورنٹ جاری کر دے۔ لتاں کیوں دیا کا مسئلہ ہے، جہاں فوت ہو گیا وہ دین دے سارے احکام ایک باری ختم ہو ختم، وہ لتاں کا کی جھگڑا، وہ منہ قابل رہے، لتاں کی در دل نہیں لگنی، چک کے قبرستان لے آئے، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مرے ہوئے بندے دیا لتاں میں کوئی جھگڑا کرتا، اپنی لتاں تھی جی مرضی لے پھرتے ہو، کوئی اتوں ٹوٹتا ہے لتاں نال تے چکلے چ جانا ہے، وہ لتاں قابل اعتراض نہیں، کوئی اپنی لتاں نال اپنی حلال بیوی نوں لتے مارتا ہے، وہ لتاں قابل اعتراض ہے، کوئی رات کیوں لتاں نال ٹرتا ہے، غریباں دے جھگے کھول لیا وہ لتاں بڑی غلط نے، کوئی بندیاں دے کٹے چک چک کے چوری ویچتا ہے، وہ لتاں قابل اعتراض نے، مردے دیا لتاں نال کی جھگڑا ہے؟ بندہ فوت ہو گیا، شریعت کے حکم سارے ختم ہو گئے، ان چک کے زمین لے جانے، انہوں کی ذمہ داری رہ گئی، مسئلے مسائل کی حد ہی انہوں ختم ہو گئی، کہ مردے اتنے کوئی حکم ہوں تو پھر یہ بھی کرے مسئلہ پوچھو نا پہلے کہ جیوں بھی نہ کوئی بالغ مرد نو بالغ مرد نبھا سکتا ہے؟ بولو تھی زندے ہو، ہوں تھی کسی نے اٹھ کے آخو کہ میں نبھا سکتا، وہ تمہیں لٹا کے نہائے صابن بڑے حرام حرام ہے، تے بدن میں حصے نہیں دیکھ سکتا، لیکن مردے کون نبھا؟ مردے کیوں دے نبھا؟ کوئی چاچا، کوئی بابا، کوئی تایا، کوئی پانی پان والا، کوئی غسل تری مارن والا، 5-4 بندے رل کے نبھا، تو مردے دے اتنے کبھی اعتراض کیتا جی بھئی یہ ننگے بدن میں اتنے بندے کہتے رہے ویکو یہاں مگر نماز ہوتی ہے کہ نہیں، جنہیں مردے کے اندامے نہانی بھی دیکھے، مردے کے غلط سارے جسم میں دیکھے، یہ اعتراض ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ مسئلہ کی سی؟ مسئلہ تو ایسی کہ تھی مردے کا احترام کرنا ہے، جاگو، اگر ساری کوئی تھی بھن کھوج دیکھ کے مر جائے، اور 5 بندے 4 گھنٹے چیلن لگے رہتے، ان کو دم نہیں مارتا، یہ بغیرتی ہے، ہم نے ان چیزوں کا انسداد کرنا ہے۔
ہم نے مردے کی عزت کرنی ہے تو حقائق کو سمجھنا ہے. اس جھگڑے نہیں کرنے کہ میت دیا لتاں لانگے سی یا میت دیا چڑھتے سی اور لانگے چڑھتے دیا ہاتھوں تو لنگ گیا ہے. ہوں اتنے جا کے اس نے صرف مر ربوں کا ماں دینوں کا حساب دینا ہے. سانو وہ متعلق نوے نوے جھگڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ میری تاری حاضری قبول فرمائے. میں نے لمبا سفر کرنا ہے, میں لیٹ ہو گیا تھا, میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ اس تو بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ سنو والے میرے تو تنگ آ جان بھی جہاں آؤ دن لیٹ آؤں. یہ تو ہونا ہی نہیں, میں آدھا تو رہنا ہی میرا. لیکن اس کو بعد میں انہوں نے تاریخ ہفتے بھی نہیں دینی. یہ سب تو بڑی مرض ہے کہ میں اتنے جہاں آیا ہفتے آیا اور ہفتے میرا دن ہوتا ہے گھر جانا کا فاری ہے. ایسا میں 15 دن تو بعد گیا فاری کل 15 دن کے میرے ملاقاتی تاریخ جلسے رشتے دار بچے امتحان سینٹر مہمان وغیرہ 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 لمبا چوڑا کام ہے میرا. تو میرے کو ذہن نہیں ہوگا. میں اس غلطی نے محسوس کیا کہ آئندہ اتوار سوار کی تاریخ دیں گے اور زندگی نہیں تو ندی لیٹ کر دیا گے. 9-10 بجے دن سے نہیں آوا گے بلکہ رات ہی پہلو آ کے تھے اگو دن سارا دن انشاءاللہ جلسہ. اللہ میری تاری حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام رحمتوں کے تاج والے آسیوں کی لاج والے عرش کی معراج والے تخت والے تاج والے یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. اے مولا کریم اس انجمن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ انجمن کے ہر رکن کو جہاں تک وہ ترقی کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں بام عروج تک پہنچا. جو یا اللہ جو ان میں سے امریکہ کے ویزے پر وہاں جانا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, روزگار میں برتنے چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک گھر خود محفل کے قابل ہو جائے, یا اللہ ان بچوں کے دلوں کی تمنائیں پوری کر. ان کے امتحانات ہوں تو اعلیٰ نمبروں میں کامیابی نصیب کر. یا اللہ پوری بستی پر رحمت کر, وسعت رزق عطا کر, بیماروں کو صحت نصیب کر, تنگ دستوں کو رزق نصیب کر. یا اللہ جو حج کرنے کے خواہش مند ہیں زیارت حرمین نصیب کر. یا اللہ آج رات سب بیداری نصیب کر. اے مولا دنیا سے بیداری, دین کے لیے بیداری نصیب کر. یا اللہ آج کوئی غافل بھی ایسا نہ رہے کہ مسجد سے غیر حاضر. یا اللہ آج رابعہ بصری کا صدقہ تمام بچیوں کو مصلی نصیب کر, تمام جوانوں کو ذکر اور توبہ نصیب کر. سب کی حاضری قبول فرما. زندہ رہے تو شان سے, مرے تو ایمان سے, برحمتک یا ارحم. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.